اللہ 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 قسم خدا دی میں کو پیارا لگنے قسم خدا دی میں کو پیارا لگنے میں تو بابل ویرن ماں قسم خدا دی میں کو پیارا لگنا اتے بابل ویرن ماں تو گھول کھتا سب خیش قبیلہ ایک تے سونے دینا عمر گزارا وے میں وچ قدماں دے ایک بار جے آکھیں ہاں تو غلام فرید سونا یار یار فرید میں کدی دور نہ رہساں تنڈی زلف دی ٹھنڈڑی چھاں تو غلام فریدہ میں کدی دور نہ رہساں تنڈی زلف دی ٹھنڈڑی چھاں تو او دلڑی لوٹے تے یار سجن دلڑے لوٹے تے یار سجن کدی موڑ مہارتیاں وطن جندڑے لوٹے تے یار سجن کدی موڑ مہارتیاں وطن جندڑے لوٹے تے یار ہر ویلے تنگا یار دیاں ہر ویلے تنگا یار دیاں تے میں بیٹھی کاغ اڈاراں فالا پاواں تے میں قاصد بھیجاں او میں ڈتھی گیا حال بیماراں کھاون پیون میں کو لگدا وینائی اتے اندر درد ہزاراں یار فریدہ او میں تا ایویں روواں جویں وچھڑی کونج کتاراں دلڑے لوٹے تے یار سجن کدی موڑ مہار
تیاں وطن. اور حضور بڑا خوبصورت شعر سماعت کیجئے. سکھاں دے وچ وسدے او لوکو ہائے میرا رل مل درد ونڈا. سکھاں دے وچ وسدے او لوکو میرا رل مل درد ونڈاو. کتھے ٹر گئے میرے دل دے جانی مینوں رب ناویں دس جا. آنا ہے یا نہیں آنا مینوں اے نہیں دس جاؤ. سردار اجے دور نہیں نکلے بس لگدا ہے موڑ لے آو. تیری روحی دے کنڈڑے بیریاں ڈولا معاف کری گلاں میریاں. وے میں تیریاں 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 وے میں تیریاں. نسیمہ جانب بتھا گزر کن سے احوالم محمد را خبر کن. وے میں تیریاں وے میں تیریاں وے میں تیریاں وے میں تیریاں. اور حسن کلام شعر سماعت کیجئے. تیری روحی دی عجب بہار دسے تیری روحی دی عجب بہار دسے جتھے میں نمانی دا یار وسے. تیری روحی دی عجب بہار دسے جتھے میں نمانی دا یار وسے. اوتھے عاشق لکھ ہزار وسے ہک میں نمانی ہبے وطن جندڑی لوٹی تیں یار. ہار تھی ماں تینڈے گل دے ماہی ہار تھی ماں تینڈے گل دے ماہی تیڈی نظروں دور نہ تھی ماں. ہار تھی ماں تیڈے گل دے ماہی تیڈی نظروں دور نہ تھی ماں. یا تیرے پیراں دی میں بن جاواں جُتی نت قدماں ہیٹھ مدھیواں. عجز نیاز ہے مٹھی ساڈی نت باندھی یار سڑیواں. آنکھ فرید مکھ تے دل بردار وے میں ویکھ کے جیواں جد بھی درداں ستا لیا مینوں جد بھی درداں ستا لیا جد بھی درداں ستا جد بھی درداں ستا لیا مینوں جد بھی درداں ستا لیا میں
مینو میرے زاہد بچا لیا مینو میرے زاہد بچا لیا میں ویکھاں سونا ویکھے نائی تے جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے پر ایڈی قسمت کتھوں لے آواں جڑی وچ ویکھن دے ویکھے یار تا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے یار فرید بوہے یار دے مریے چاہے ویکھے یا نہ ویکھے چاہے ویکھے یا نہ ویکھے میرے زاہد بچا لیا میرے زاہد ڈگا ہویا سی تیرے راستے تے یہ مرشد کریم کی بارگاہ میں نے یہ ہدیہ ہے یہ منقبت پیش کر رہا ہوں بڑی خوبصورت آپ ماشاءاللہ نسبت والے لوگ بیٹھے ہیں مالک کائنات آپ کی اس نسبت کو قائم و دائم رکھے تو شعر سماعت کیجئے ڈگا ہویا سی تیرے راستے تے میرے زاہد پیا ڈگا ہویا سا تیرے راستے تے تو ہی آ کے اٹھا لیا مینو تو ہی آ کے اٹھا لیا تو ہی آ کے اٹھا لیا جب تو کرنا گفتگو تیری جب تو کرنا گفتگو تیری لوکاں دل وچ بٹھا لیا مینو میرے زاہد بچا لیا اور آخری شعر سماعت کیجئے ہن تے درشن دی بھیک دے ماہی ہن تے درشن دی بھیک دے ماہی ہن تے درشن دی بھیک دے بھولا اندروں درداں نے کھا لیا مینو میرے مرشد بچا لیا مینو معزز محتشم حاضر ناظرین ایک دفعہ ہم پھر سلسلہ سخن آرائی کو جاری کریں گے اس سے پہلے چند اشعار آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں اور ہم نے مل کے پیش کرنے ہیں خلق میں چرچا ہوا ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آپ نے کہنا ہے جو اپنی زبان سے زندہ باد کہے گا یقیناً حضور کے صدقے سے میرا رب اسے زندہ باد کر دے گا خلق میں چرچا ہوا ختم نبوت زندہ باد سارے عالم نے کہا ختم نبوت زندہ باد آپ کو اللہ نے بخشا ہے ایسا مرتبہ ہے امام الانبیاء ختم نبوت زندہ باد اس نے ناموس رسالت پر فدا کی زندگی
جس نے دل پر لکھ لیا ختم نبوت، ہر مسلمان جان و دل سے مصطفیٰ پر ہے نثار، ہر زباں کی ہے صدا ختم نبوت زندہ باد۔ آپ کے سارے صحابہ کا عقیدہ ہے یہی، مرحبا خیر الورا ختم نبوت زندہ باد۔ ہر زمانے سے یہی آتی رہی ہر دم صدا، نعرہ کل اولیاء ختم نبوت زندہ باد۔ میں وہ خاکی ہوں جسے نسبت ہے نوری ذکر سے، میرے دل پر لکھا ختم نبوت زندہ باد۔ خلق میں چرچا ہوا ختم نبوت زندہ باد۔ آئیے سلسلہ سخن آرائی کو جہاں ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے آگے لے کے بڑھتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا صاحبزادہ سید ہارون رشید بخاری صاحب کو آئیں اور موضوع پہ اپنا کلام کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ آمَنتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى حضرات عزیز وقار، بغیر کسی تمہید و تخیر کے چند لمحات کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ عالمی ارواح میں میرے اور آپ کے مالک نے 2 جلسوں کا انعقاد کیا ہے۔ ایک جلسے کو جلسہ توحید کہا جاتا ہے، دوسرے کو جلسہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ جو جلسہ توحید تھا، اب ذرا توجہ کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، جو جلسہ توحید ہے اس میں ہر عام و خاص کو بلایا گیا ہے اور فرمایا گیا الستُ بربکم۔ جو جلسہ ختم نبوت ہے جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، یہ وہ جلسہ ختم نبوت ہے جس میں عام کو نہیں صرف خاص کو بلایا گیا ہے، اور وہ خاص کون ہیں؟ جو اشرف المخلوقات میں بھی اشرف ہیں، یعنی کائنات والے جنہیں انبیاء کے نام سے جانا کرتے ہیں۔ ان کی مجلس میں میرے رب نے ختم نبوت کا ان سے اقرار کروایا، اور میں نے آیت مبارکہ پڑھی۔ میرے اور آپ کے کریم رب نے ارشاد فرمایا سب انبیاء کو بلا کے جاؤ، کتاب بھی دے رہا ہوں، من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کتابیں بھی دے رہا ہوں، حکمت بھی دے رہا ہوں، نبوت بھی دے رہا ہوں۔ ذرا میرا جملہ توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ فرمایا سب کچھ دے رہا ہوں، لیکن صدقہ صرف ایک چیز کا ہے۔ جب میرا نبی آئے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کے دین میں سب سے بڑھ کے اس کی مدد بھی کرنی ہے اور اسے تسلیم بھی کرنا ہے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، میں نے اگر 1,24,000 نبیوں کو بھی مانا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے مانا ہے، میں نے اگر صحابہ کو بھی مانا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے مانا ہے، میں نے اگر اہل بیت کو مانا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے مانا ہے، میں نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو تاجدار صداقت مانا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے مانا ہے، تاجدار عدالت مانا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے مانا ہے، تاجدار سخاوت مانا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے مانا ہے، جناب مرتضیٰ کو تاجدار ولایت مانا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے مانا ہے، امام حسن کو امام
امام الانبیاء کا جانشین مانا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے مانا ہے. میں نے معین الدین چشتی اجمیری کو اپنا پیر مانا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے مانا ہے. میں نے سیدی ضیاء الامت کے ہاتھوں پہ ہاتھ کو رکھا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے رکھا ہے. اور اگر میں اپنی جان کو زاہد صدیق پہ قربان کرتا ہوں تو یہ بھی میں مصطفیٰ کے صدقے سے قربان کیا کرتا ہوں. ہمارا عقیدہ صرف اتنا سا ہے، مصطفیٰ پھر مصطفیٰ پھر مصطفیٰ ہو جایا کرتے ہیں. حضرات ذی وقار یہ انبیاء کو میرے رب نے جلسہ ختم نبوت میں ارشاد فرمایا. اب آگے بڑھیں، فرمایا رسول آتے جائیں مدد کرتے جاؤ. اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ وہ کون سا رسول ہوگا جس کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا. سوال آتا ہے میرے ذہن میں تو آتا ہے، سوال آ جاتا ہے. رب نے فرمایا رسول آتے جائیں مدد کر دو، آخر وہ کون سا رسول ہوگا؟ فرمایا اس کے لیے قرآن مجید کو کھولو، میں رب تجھے خود بتا دیتا ہوں وہ کون سا رسول ہے جس کے بعد کوئی اور نہیں آنا. فرمایا وما محمد الا رسول، وہ صرف ایک ہی رسول ہے جسے تاجدار ختم نبوت کا ٹائٹل دیا ہے، اس ہستی کو جناب محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. حضرات ذی وقار بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں. میں اختصار کا کام لیتے ہوئے اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے چند باتیں عرض کر رہا ہوں اور بڑے جذبوں کے ساتھ یہ جملہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اور پھر آیت مبارکہ پڑھتا ہوں. رسول وہی ہوتا ہے جو کتاب ساتھ لے کے آتا ہے یا جس کی طرف رب وحی کرتا ہے. جو آ کے کتابیں لکھواتے ہیں وہ جھوٹے ہوا کرتے ہیں، جو کتابیں وحی کے ذریعے سے لیا کرتے ہیں وہی انبیاء کا ٹائٹل لیا کرتے ہیں. اور ملک شہباز صاحب نے ایک جملہ کہا اسی حدیث کو آگے بڑھاتے ہوئے، فرمایا میری تیری مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی. ذرا بولیے گا موسیٰ اور ہارون کی ہے. اب اس حدیث کے اندر سے مجھے ختم نبوت کا اس سے بڑا جملہ نہیں آج کی مجلس میں دے سکتا. بڑے بھائی جان بریسٹر صاحب آپ کی توجہ چاہتے ہوئے، میرا رب اور رب کا رسول اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بتا رہا ہے جب علی جیسا اعلیٰ ذات والا نبی نہیں ہو سکتا پھر بد ذات کیسے کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ جب علی جیسا اعلیٰ ذات والا مصطفیٰ نے کہا نبی نہیں ہو سکتا پھر کوئی بد ذات کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اور یہ تو بڑی سمجھنے والی بات ہے. دیکھیں جو دنیا سے جائے اور گندگی پہ مرے وہ نہیں نبی ہوتا. جو دنیا سے جائے اور اس کے حجرے سے لے کے منبر تک رب سب کو ریاض الجنہ بنا دے اسے تاجدار ختم نبوت کہا جاتا ہے. اور آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے ایک اور جملہ ذہن میں آیا، جو آئے اور بے عیب والا ہو، جو آئے اور عیب والا ہو. دیکھیں میں بھی دنیا میں جب کوئی چیز لینے جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں فروٹ اچھا سے اچھا لوں. میں بھی کوشش کرتا ہوں کتابیں لینے جاؤں تو اچھی سے اچھی لے کے آؤں، استاد کو تلاش کروں تو اچھے سے اچھا تلاش کروں. جو بھی انسان آتا ہے جس کے پاس اختیار ہو وہ اچھے سے اچھی چیز کو تلاش کیا کرتا ہے. رب نے فرمایا رسول وہ ہوتے جنہیں میں چن لیا کرتا ہوں. جسے اس نے چن کے بھیجا ہوتا ہے وہ عیب والا نہیں ہوتا، وہ بے عیب ہوتا ہے. نبی اسے کہتے ہیں جس کی بارگاہ میں قدادہ آئیں اور کہے یا رسول اللہ یہ آنکھ چاہیے، جس کی خود آنکھ نہ ہو وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی تو وہ ہوتا ہے جس کی بارگاہ میں کوئی آنکھ لے کے آئے تو آپ لواب دہن کے ساتھ اسے آنکھ کا تحفہ عطا فرما دیا کرتے ہیں. حضرات ذی وقار یہ ذکر کی برکت ہے، ورنہ وہاں بیٹھ کے مجھے نہیں تھا پتا چل رہا کہ میں کچھ بول سکتا ہوں. میرے اور آپ کے رب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد دی. ایک حکمت یہ بھی ہے اولاد دے کے واپس کیوں لی. اگر آپ میرا رب اولاد دیتا ہی نہ
تو بہت سارے لوگوں کی زبان پہ یہ جملہ آتے، اچھا ہم نے تو کہا تھا نا نعوذ باللہ ابتر، دیکھا اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد دیتا تو دینے کے بعد ایک سوال اور آ جانا تھا، دیکھا ہے نا حضرت ابراہیم اسماعیل وہ باپ بیٹے ایسے گزرے ہیں جو باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، تو مصطفیٰ کا بیٹا اگر نبی نہیں ہے تو ان کا مقام کم ہو گیا۔ اب ان کو بھی جواب دینا تھا، ان کو بھی جواب دینا تھا، بتانا تھا کہ مصطفیٰ کریم نے کتنا مقام پر آیا ہے۔ فرمایا بیٹے دے دوں گا تاکہ اب تر کہنے والوں کی زبانوں کو بند کر دوں گا، واپس لے کے یہ بتا دوں گا کائنات کو میری پوری مجلس میں مصطفیٰ کریم سے بڑا کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے جس کے سر کے اوپر تاجدار ختم نبوت کا صحرا سجے گا اس ہستی کو جناب محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ انبیاء جیسے میرے رب نے نبوت دی، ہر نبی کو رسالت دی، نبیوں کو عطا فرماتے گئے، تو ہر نبی نے جیسے رسالت لی، نبوت لی، لینے کے ساتھ ساتھ فرمایا اے آدم، اور آخری یہ جملہ کہہ کے اجازت چاہوں گا، اے حضرت آدم یہ لے لیں، پروردگار ساری کائنات کے لیے نبی بن کے چلا جاؤں۔ حضرت آدم آئے تو اس وقت کائنات کتنی تھی وہ کتابوں میں جا کے پڑھ لیجئے گا، فرمایا نہیں ایک مخصوص جگہ کے لیے۔ حضرت نوح آئے مخصوص جگہ کے لیے، جناب موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، یحییٰ، سلیمان آئے ایک ایک جگہ کے لیے، نبوتیں ملتی گئیں۔ فرمایا جب دین مکمل ہوگا تاجدار ختم نبوت جلوہ گر ہوں گے، پھر تیرا رب یہ نہیں فرمائے گا آپ ایک گروہ ایک قبیلے عربی اجمی کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، آپ قدم لگاتے جائیں گے، میرا رب آپ کے قدموں کی برکت سے پورے جہان کو روشن اور منور فرماتا جائے گا۔ معزز و محتشم حاضرین ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا، جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی ذات سے ہوا اور سلسلہ نبوت و رسالت کا اختتام ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ آپ شجر نبوت کا آخری پھل اور قصر نبوت کی آخری اینٹ ہیں، رب کائنات کی طرف سے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کردہ آخری نبی و رسول ہیں، لہٰذا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب رسالت قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کو اپنے نور نبوت سے منور کرتا رہے گا۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے ان بنیادی اور اساسی عقائد میں سے ہے جس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا اسلام کے اصول اور ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر یہ عقیدہ مجروح ہو جائے تو بندے کے دامن میں ایمان میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہماری نجات کے لیے توحید و رسالت، قیامت، معاد و حشر اور نبوت و رسالت کے عقائد کو ذکر کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ عقیدہ ختم نبوت کو ایمان کا جزو لازم ٹھہرایا ہے، جس سے ذرا بر بھی تجاوز دنیا اور آخرت میں خسارے کا سبب بنتا ہے۔ میرے معزز طلبہ یاد رکھیے گا، عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم اور حساس ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں کئی فرامین کے ذریعے ہمیں اس عقیدے پہ قائم رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ میں مظفر وارثی علیہ رحمہ کی زبان سے آپ چند جملے ادار لے کے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد مائک صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری صاحب کو پیش کروں گا۔ جیسے میں نے کہا کہ حضور نے خود بارہا ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی یا بعدی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی یا بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی یا بعدی، لمحہ لمحہ ان کا طاق ہوا جگمگانے والا، آخری شریعت کوئی آنے والی نہ لانے والا، لہجہ خدا میں آپ نے صدا دی، لا نبی یا بعدی، تھے اصول ان کے،
تھے اصول جتنے ان کے ہر سخن میں نظم ہو گئے ہیں، دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کے ختم ہو گئے ہیں، ذات حرف آخر بات انفرادی لا نبی بعدی، ارتقائے عالم کر دیا خدا نے صرف نام ان کے، ان کی خوش نصیبی جن کے ہیں وہ آقا، جو غلام ان کے گونجے وادی وادی آپ کی منادی لا نبی بعدی، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی نہ پائے گا لوگو، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی نہ پائے گا لوگو، ذلی یا بروزی اب کوئی پیمبر نہ آئے گا لوگو، آپ نے یہ کہہ کر مہر لگا دی لا نبی بعدی۔ آئیے استقبال کیجئے صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت و عظیم نام سے، جو ہمارے سجود کی طہارتوں کا صحیح حقدار ہے، اور اربہا میں آپ سب کے ذوق کو دیکھنے کے لیے جملہ بولوں گا اگر آپ کی توجہ ہو، اور اربہا درود و سلام کا نذرانہ جناب امام حسن اور حسین کے اس عظیم جد امجد اور نانا حضور کی ذات والا بار پہ کہ جن کی طلعت زیبائی کی خاطر اللہ نے نبوت کا آسمان تیار فرمایا تھا۔ انتہائی ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ہم سب کے بابا جان، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انتہائی خوشی ہے مجھے، بے شک میرا وقت سب نے تھوڑا تھوڑا لے لیا ہے، لیکن مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ جنیوا کی اس زمستانی ہوا میں جو حضور سیدی ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ نے جو بیج لگایا تھا، کبھی وہ بیج ڈاکٹر ملک شہباز صاحب کی صورت میں، مفتی محمد یونس چشتی صاحب کی صورت میں، فہیم شاہ صاحب کی صورت میں، ہارون شاہ صاحب کی صورت میں، ہمارے بابا جان کی صورت میں، ہمیں وہ پھلدار درخت بن کے نظر آ رہا ہے جن کی ایک ایک ٹہنی پہ سرکار کے ختم نبوت کے لیے غیوریت کا علم سجا نظر آتا ہے۔ تو یقیناً آج جتنے لوگ بولے ہو، حقیقت میں ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہی بولے، کیونکہ آپ کا نظریہ بڑا واضح ہے۔ ہر وہ شخص جو ختم نبوت کے اوپر ایک لمحے کے لیے بھی کچھ ذہن کے اندر بھار یا بال کے برابر بھی نیت رکھتا ہے، ہمارا نظریہ واضح ہے۔ ہاتھ اٹھائیں سارے، دایاں ہاتھ اٹھائیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے، پوری دنیا کو پتا چل جائے کہ جو ختم نبوت کے حوالے سے کسی بھی تشکیک کا شکار ہے، بابا حضور کی تربیت اور ان کے مرشد گرامی مرتبت حضور ضیاء الامت کا پیغام واضح ہے۔ وہ قائم اللیل ہو یا صائم الدہر ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ قائم اللیل ہو یا صائم الدہر ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب جتنی خوبصورت بات ہوئی، میں آپ کی مکمل توجہ چاہوں گا، آپ میری بات سنیے۔ قرآن پاک کی آیہ کریمہ جس کے اوپر سب نے بحث کی ہے، اس آیہ کریمہ میں ہارون شاہ صاحب نے جہاں بات چھوڑی، میں اسی پچ سے اپنی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے دو بڑے واضح پیغام دیے ہیں۔ پہلا پیغام یہ دیا کہ کوئی شک نہ رہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ توجہ ہے، توجہ رکھیں، کسی مرد کے باپ نہیں ہے، کیونکہ حضرت انس کہتے ہیں اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شہزادہ بھی دنیا پر ہوتا، آپ نے فرمایا لو عاشا ابراہیم ابن النبی لکان صدیق النبی، یہ ممکن نہیں تھا
اگر پیغمبر اکرم کا کوئی جسمانی بیٹا دنیا پر موجود ہوتا تو حضور سید عالم کے بعد، آقا کونین کے بعد اسے نبوت عطا نہ کی جاتی۔ میرے بھائیو اس مثال کو یوں سمجھیے، دیکھیے تو صحیح، اللہ نے ساری کائنات کو حضور کی اہل بیت کی محبت میں جنت کی بشارت دی، عزت کی بشارت دی، خدمت کی بشارت دی، لیکن نبوت کی خاتمیت کا یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ اس موضوع کے اوپر خود مصطفیٰ کی اولاد بھی قربان فرما دی ہے، خود میرے حبیب کی اولاد کو بھی قربان فرما دیا ہے۔ اور شان نزول بڑا خوبصورت ہے، شان نزول روحانی بیٹے کی طرف ہے جن کا نام حضرت زید بن حارثہ ہے، اور زید بن حارثہ کے بابا آئے تھے، زید بن حارثہ کے چچا آئے تھے، کہا ساتھ لے کے جانا ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا جاؤ زید بن حارثہ کو لے جاؤ، لیکن یہ کیسے ممکن ہے جو میرے نبی کے قدموں میں آ جائے اسے موت بھی پیغمبر سے جدا نہیں کر سکتی ہے، دنیا کے رشتے کیسے لے کے جائیں گے؟ زید بن حارثہ کے والد نے جا کے کہا میں ان قدموں سے نہیں ہٹوں گا، میرے نبی نے محبت سے پیغام دیا، لوگوں نے محبت میں کہنا شروع کر دیا زید بن محمد، شک پیدا ہونے لگا۔ اللہ نے قرآن پاک میں واضح اعلان کر دیا، کہا میں نے قاسم دیے بھی اور لیے بھی، میں نے عبداللہ دیے بھی اور لیے بھی، میں نے ابراہیم دیے بھی، سرکار کی پلکوں سے آنسو نکلے بھی، میں نے لیے بھی، کیونکہ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لوگوں حضرت آدم کا وسیلہ بن کے یہ آئے، حضرت نوح کی آرزو اور تمنا بن کے یہ آئے، حضرت ابراہیم کی دعا بن کے یہ آئے، حضرت اسماعیل کے شاہ سوار بن کے یہ آئے، حضرت موسیٰ کی محبت بن کے آئے ہیں، حضرت عیسیٰ کی بشارت بن کے آئے ہیں۔ اب بات سمجھیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرے بھائیوں نبوت کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ نبوت کی ضرورت بڑی تین وجہ ہیں۔ اگر تعلیمات ختم ہو جائیں کسی نبی کی، آپ نے کہا نا ہر جگہ کے لیے نبی بنا کے بھیجا، میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا، زمانی اور مکانی کی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تعلیمات ختم ہو جائیں، تحریف ہو جائے جو اللہ نے کتاب دی، کیونکہ سب نے ایسی بات کر دی، میں ایک موضوع پہ روشنی ڈالوں گا، وقت کم ہے۔ تعلیمات ختم ہو جائیں، کتاب میں تحریف ہو جائے، بدلنے کے لیے نیا نبی چاہیے۔ میرے بھائیوں زمانے کے اوپر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا وہ استعارہ اللہ نے عطا فرما دیا ہے کہ دنیا کا نظم و نسق بدل سکتا ہے، زہرا کے بابا کا پیغام نہیں بدل سکتا ہے۔ اب میں بتاؤں کہ خاتم النبیین کا تاج کسے ملتا ہے؟ جن کے قلب منیر پہ، جن کے توجہ ہے، جن کے قلب منیر پہ، جن کے قلب سلیم پہ، جن کے قلب لطیف پہ، جن کے قلب حسین پہ، جن کے قلب عتین پہ، جن کے قلب متین پہ، جن کے قلب مبین پہ، جن کے قلب امین پہ اللہ کلام دے کے کہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ مجھے ایمان سے بتاؤ جن پہ اترنے والے ذکر کی حفاظت یہ ہے تو ان کے اپنے درجے کی حفاظت کا عالم کیا ہوگا؟ دوسری بات، یا تو پیغام ایسا آئے نا، یا تو ذات ایسی آئے کہ سب کچھ مکمل نہ ہو جائے۔ آپ ان کو جس بھی مقام اور مرتبے پہ رکھ کے دیکھیں، جس بھی منصب پہ رکھ کے دیکھیں، میرے بھائیوں وہ منصب ناز کرنے لگے، وہ مقام ناز کرنے لگے۔ اس سے بڑی کیا بات ہے؟ جبریل کے کافوری ہونٹوں کو اللہ قدوم مبارک میمنت لزوم کا وہ صدقہ دے دے کہ جبریل کی بھی نگاہوں کو نور علی نور درجے نصیب ہو جاتے ہیں۔ تو جن کے دین کا پیغام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میرے بھائیوں جب یہ پیغام آ جائے تو ضرورت نہیں ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے، یا تو کسی ایک علاقے کے لیے بنایا دوسرے علاقے میں بھیجنا ہے، یا کسی ایک زمانے کے لیے بنایا دوسرے زمانے میں بھیجنا ہے۔ وہ جن کی طرف شاہ صاحب اشارہ کر رہے تھے انہوں نے کہا مکانی تو نہیں زمانی ہے، انہوں نے کہا مکانی تو نہیں زمانی ہے۔ زمانی کی ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آج اگر قرآن سپرچولی زندہ ہے،
روحانی زندہ ہے، اس کا اثر زندہ ہے، تو اس لیے زندہ ہے کہ صاحب قرآن بھی زندہ ہے۔ ختم نبوت کا تاج انہیں ملتا ہے کہ اللہ قرآن پاک میں کہہ دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ میرے بھائیو اس سے بڑا کیا درجہ ہوگا، طلباء و طالبات اس سے بڑا کیا درجہ ہوگا کہ اللہ پاک یہ معراج دے دے اگر تم چاہتے ہو میں رب ہو کے تمہارے ساتھ محبت کا اعلان کروں، میرے نبی کی اتباع کرو۔ اتباع کرنی ہے نبی کے رستے پہ۔ رستہ کون سا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ میں اساتذہ کی توجہ چاہنے کے لیے بات کروں گا، یہ رستہ ہے جس پر اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر وہی بات نعمتوں والے کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ تیسرے نمبر پہ شہداء ہیں، تیسرے نمبر پہ نبیین نہیں۔ اب شہداء کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ طلباء مکمل توجہ کرے میری طرف، بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ لوگوں شہید وہ ہے، میرا رب کہتا ہے ہرگز اس کو مردہ نہیں کہنا، یہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ میرے بھائیوں سوال پیدا یہ ہوتا ہے یہ کیسا زندہ ہے کہ جس کا جنازہ ہوا؟ یہ کیسا زندہ ہے جس کی بیوی کو دوسرے نکاح کی اجازت ہوئی؟ یہ کیسا زندہ ہے جس کا مال وراثت تقسیم ہوا؟ تو منطق بتاتی ہے یہ حکمن زندہ ہے، حقیقتاً مردہ ہے۔ زندہ کا جنازہ نہیں ہوتا، زندہ کی بیوی کو دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہوتی، زندہ کا مال وراثت تقسیم نہیں ہوتا۔ پتا چلا زندہ وہ ہوگا جو ظاہراً ہو باطناً ہو، جو مرضی معاملہ ہو۔ توجہ سے سنیے گا، قرآن سے یہ دلیل منطق عرض کرنے لگا ہوں جس کو یہ تینوں اوصاف ہمیشگی میں موجود رہے۔ میں نے تاریخ کی اورق گردانی کی، میں نے اپنی پلکوں کو سنوار کے ایسی ذات کی طلعت زیبائی تک پہنچنے کی کوشش کی۔ مجھے صرف ایک شخصیت نظر آتی ہے جن کا جنازہ نہیں ہوا، صرف ایک ذات نظر آتی ہے جن کی بیویوں کو دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ملی۔ مجھے ایک مقدس معاب ذات نظر آتی ہے جن کا مال وراثت تقسیم نہیں ہوا۔ میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو وہ وہی ذات ہے جنہوں نے فرمایا تھا ما بین بیتی و روضتی روض من ریاض الجنہ۔ میرے بھائیوں یہ دلیل بتاتی ہے میرا پیمبر اس زمانے میں بھی حکمن بھی زندہ ہے، حقیقتاً بھی زندہ ہے، اصلاً بھی زندہ ہے، وصلاً بھی زندہ ہے، وصفاً بھی زندہ ہے، کیونکہ اعلان یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ۔ جب تک دنیا کا نظام رہے گا، نظم و نسق کائنات رہے گا، جب تک مائیں اولاد پیدا کرتی رہے گی، جب تک ہواؤں کی فضاؤں کی یہ عنبر رعینی ہمیں نظر آتی رہے گی، سجدہ کرنے والے کے سجدے میں، درود پڑھنے والے کے لہجے میں، ثنا پڑھنے والے کے جذبے میں، قرآن پڑھنے والے کے جذبے میں، اداروں کو سینچنے والے محتمم کی خدمت کے وصف اعلیٰ میں کل بھی پیمبر زندہ تھے، آج بھی پیمبر زندہ ہیں۔ اور جب ہمارے پیمبر زندہ ہیں، جب ہمارے پیمبر زندہ ہیں تو ضرورت ہی ختم ہے کہ کوئی اور آ کے دعویٰ کرے۔ اور ویسے بھی دعویٰ پنجاب سے تو بنتا ہی نہیں، ویسے بھی دعویٰ پنجاب سے تو بنتا ہی نہیں، کیونکہ پنجاب میں جن کی کثرت ہے ان کا شجرہ 9 واسطوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دعویٰ تو وہاں سے بنتا ہے کہ جب نور کے ساتھ میرا رب ظہور تک کے انتظام کرے۔ میرا جملہ ضائع نہ جائے، استاد سنیے، جب نور کے ساتھ میرا رب ظہور تک کے انتظام کرے، اور جب نور ظہور مل جائے تو ماں کی زبان سے ان کے طہور کا اعلان عام کرے۔ یہ دعویٰ صرف اسی ہستی پاک کو سجتا ہے، جیسے کہا کہ سراقہ کو کنگن دے دیں، جیسے فرمایا کہ جسے چاہے اسے ریشم پہننے کی اجازت دے دیں۔ میرے بھائیوں جسے چاہے
700 سال کی زندگی کی دعا دے دیں، جسے چاہیں اسے بتا دیں مصر فتح ہوگا، تجھے جاگیر ملے گی، پھر تجھے موت آئے گی، جو موت کے رستوں پر اپنا حکم کھڑا کر دے، جو اپنے شہداء کو حیات جاوداں کا جذبہ دے دے، جو رب کی رحمتوں کو ساری کائنات کے لیے سینچ دے، وہ پیغمبر اکرم اپنی نبوت کے تاج کے ساتھ کل بھی زندہ، آج بھی زندہ اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ میں چاہوں گا موضوع اتنا بڑا ہے، آخری بات ہے سارے کھڑے ہو جائیں، سارے کھڑے ہوں اور میرے ساتھ مل کے، یہ سامنے والے آپ بیٹھے رہیں گے، آپ کھڑے ہوں نا جی، ہاتھ کھڑے کریں، ہاتھوں میں ڈالیں، مل کے بولیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ہماری زندگیاں حاضر ہیں، بولیں ہماری زندگیاں حاضر ہیں، آقا ہمارے ماں باپ قربان ہیں، ہماری نسلیں قربان ہیں، ہمارے قلم وقف ہیں، ہماری زبانیں وقف ہیں، ہمارے ادارے وقف ہیں۔ کیوں ٹی وی والوں کو مبارک ہو، ان کے پلیٹ فارم سے یہ پیغام جا رہا ہے۔ حاجی عبدالرؤف صاحب ہوں، عامر فیاضی صاحب ہوں، ظہیر صاحب ہوں، خقان ڈار صاحب ہماری دعوت پہ تشریف لائے۔ یہ آج کے پروگرام کا تصرف ہے کہ ہمارا اعلان ہے غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، خدا کرے قبول ہو، خدا کرے قبول ہو، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ پیغام کل بھی یہ تھا، پیغام آج بھی یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو۔ معزز و محتشم حاضر و ناظرین، آج کی یہ خوبصورت نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں بڑی ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ حضرت پیر سید زاہد صدیق بخاری دامت برکاتہ العالیہ کو دعوت دوں گا، تشریف لائیں اور دعائے خیر کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ مالک اپنا فضل و کرم فرما، ملک پاکستان ایسی مصیبتوں تو بجا اور انہیں لوگوں یہ زبانہ بند فرما اور ایسی فضول گلا نہ کرن اور سارے بچوں میں استقامت نصیب فرما۔ منو بھی اور میرے بچیاں بھی حضور عالم تے نقش قدم تے چلنے توفیق عطا فرما۔ آپ دے دسے رستے تے استقامت نصیب فرما۔ مالک آج دے پروگرام نے اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ اللہ 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 اللہ